إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انتہائی لائق احترام معزز و مکرم دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے والدین کے حقوق بیان کیے تھے اور آج ہم اولاد کے حقوق بیان کرنا چاہیں گے اللہ کے حکم کے ساتھ، تاکہ ہمارے بچے ناراض نہ ہوں کہ اپنے یعنی والدین کے حقوق تو بیان کرتے ہیں اور بچوں کے حقوق بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اولاد اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس نعمت کا بھی تذکرہ فرمایا، واللہ الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنین وحفدا ورزقكم من الطیبات۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم میں سے ہی تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور پھر تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے یعنی تمہیں اولاد دی اور تمہیں آگے اولاد کی اولاد دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، اس کو اولاد ہی نہیں دیتا اور اولاد کی نعمت سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے نہ دے، جس کو جو دے، بیٹے دے یا بیٹیاں دے یا دونوں دے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی یہ نعمت طلب کرنی چاہیے، اولاد کا سوال ہمیشہ اللہ رب العزت سے ہی کرنا چاہیے۔ اولاد لینے کے لیے کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی کسی اور کے پاس یہ اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ یہ آل اولاد اور یہ مال یہ کیا ہے؟ یہ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، مال بھی اور اسی طرح آل اولاد بھی، چاہے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں دونوں ہوں، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اس کے مقابلے میں الباقیات الصالحات خیر عند ربک، مال اور اولاد سے کیا چیز بہتر ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں، جو آپ کے لیے قیامت تک باقی رہیں گی اور آپ کے نام اعمال کو وزنی کر دیں گی، وہ نیکیاں کہ جب ان کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس پلڑے کو بھاری کر دیں گی، وہ باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہیں، امید کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے
جسے آپ تقریباً ہر جمعہ کو پڑھتے ہوں گے، اور اولاد خاص طور پر نیک ہو، صالح ہو، تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اولاد کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا قال ربی انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ زکریا علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی جب انہوں نے دیکھا تھا کہ مریم علیہ السلام کو ان کے محراب میں اللہ رب العزت پھل فروٹس دیتا ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ بے موسمی پھل بھی دیتا ہے، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ مجھے نیک اولاد دینا۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح سے سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی جو صفات ذکر فرمائیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ رحمان کے بندے یوں دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں سے، اور جب عورتیں دعا کریں گی تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اے اللہ ہمارے خاوندوں سے ہمیں کیا دے، اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں متقین کا امام اور پیشوا بنا دے۔ یہ دعا ہر انسان کو کرنی چاہیے، ہر باپ کو اور ہر ماں کو کرنی چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے عزیز بھائیو، اولاد کے حقوق ذکر کرنے سے پہلے آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا امیر المؤمنین میرا بیٹا میرا نافرمان ہے۔ امیر المؤمنین نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا تم اپنے باپ کی فرما برداری نہیں کرتے ہو، اپنے باپ کے نافرمان ہو؟ تو اس بیٹے نے کہا اے امیر المومنین آپ مجھے پہلے یہ بتلائیں کہ کیا بیٹوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کے اوپر؟ امیر المومنین نے کہا کہ ہاں ہوتے ہیں۔ اب یہاں جرأت دیکھیں اس بچے کی کہ امیر المومنین کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کو دیکھ کر لوگ کانپ جاتے تھے، لوگ لرز جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، ان کے دلوں کے اندر خوف اور رعب اور دبدبہ پیدا ہوتا تھا۔ یہ بچہ ہو کر کے امیر المومنین سے کہتا ہے کہ امیر المومنین پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اپنی ماں باپ پہ کہ نہیں ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہوتے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے کہ بتلائیے وہ حقوق کیا ہے؟ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جس عورت کے بطن سے بچوں کو پیدا ہونا ہے، سب سے پہلے باپ اپنی اولاد کی ماں اپنے لیے چوز کرے، وہ دیکھے کہ میری ہونے والی جو اولاد ہے اس کی ماں کون ہوگی، سب سے پہلے ماں کو چوز کرے، اپنی ہونے والی اولاد کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو وَيُحْسِنَ اسْمَهُ، اس کا نام بہترین رکھے، اچھا نام رکھے، اور اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ دوسرا حق۔ اور تیسرا حق یہ کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور باپ کے اوپر بیٹے کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا دے؟ کتاب کی تعلیم دے۔ کتاب کی، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے قرآن مجید، اس کی تعلیم دے۔ تعلیم میں ساری چیزیں شامل ہیں کہ اپنے بچوں کو اس کتاب کو سب سے پہلے پڑھنا سکھلائیں، پڑھنا کیسے ہے اس کتاب کو، اور پھر اس کے ساتھ اس کتاب کا ترجمہ بھی سکھلائیں، اس کے ساتھ اس کتاب کی تفسیر کا بھی ان کو علم دیں، ان کے لیے ایسے سورسز یا ایسے ذرائع، ایسے اسباب اختیار کریں کہ ان کو اس کتاب کی تعلیم، اس کتاب کے اندر اللہ نے جو فرمایا، جو احکامات دیے، ان کا علم حاصل ہو، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان کا بھی علم حاصل ہو، تاکہ وہ اللہ کے احکام پہ عمل کر سکیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز کر سکیں۔
یہ 3 حق بیان کیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے. بچہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ جو 3 حقوق بیان کیے نا، میرے اس باپ نے ان 3 حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی پورا نہیں کیا. اس نے جس کو میری ماں بنایا وہ ماں اللہ رب العزت کی نافرمان ہے. اس نے میرا نام بھی بہت غلط رکھا اور اس نے پھر اپنا نام بتایا، اور اس نے مجھے کتاب اللہ کا ایک حرف بھی کی اس نے مجھے تعلیم نہیں دی، ایک حرف کی بھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم شکایت کرتے ہو کہ تمہارا بیٹا تمہارا نافرمان ہے، جبکہ سب سے پہلے تم اس کے نافرمان، تم نے اس کی نافرمانی کی کہ تم نے اس کے لیے یہ 3 حقوق تھے وہ تم نے پورے نہیں کیے. پھر تم کس طرح سے امید رکھتے ہو کہ تمہارے بیٹے تمہارے فرمانبردار بنیں گے؟ آج اس واقعے کو ہم اپنے ایک آئینہ بنا لیں، آئینے کے طور پر اپنے سامنے رکھ لیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں اس آئینے کے سامنے رکھ کر کہ کیا ہم بھی اپنے بچوں کے یہ حقوق پورے کر رہے ہیں؟ آج ہم جو شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی، اور بھلے لوگوں ذرا سوچو کہ کیا یہ 3 حقوق جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کے اس بندے کے بیٹے کے لیے ذکر کیے تھے، کیا وہ حقوق آج ہم ادا کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم سے سب سے پہلے ماں باپ سے سستی اور کوتاہی اور بلکہ مجرمانہ غفلت ہوتی ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور پھر وہی اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا. آئیے کچھ حقوق کا ذکر کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کما ان لوالدک علیک حقا کذالک لولدک علیک حقا، جیسے آپ کے والد کے آپ کے اوپر حقوق ہیں اسی طرح آپ کے اولاد کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں. بلکہ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لولدک علیک حقا، تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے. آج کئی لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، دن اور رات دیگر کاموں میں لگے رہیں گے، اپنی اولاد کی تربیت کی طرف نہیں آئیں گے، اولاد کے لیے وقت نہیں نکالیں گے. یہ مجرمانہ غفلت ہے ماں باپ کی طرف سے، اس میں باپ بھی شریک ہے تو ماں بھی شریک ہے. اور آج غفلت کے شکار کرنے والے کئی ذرائع ہیں، اور ان ذرائع میں سے ایک یہ سب سے بڑا یہ موبائل ہے. میرے عزیز بھائیو، حقوق میں سے پہلا حق، اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق، جس طرح کہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ کی ہونے والی جو اولاد ہے اس کے لیے آپ منتخب کریں، انتخاب کریں کس کا؟ جو آپ کی اولاد کی ماں بنے گی، نیک بیوی کا انتخاب کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے، اس سے نکاح کیا جاتا ہے 4 اسباب کی بنا پر، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تم نے ان 4 میں سے وہ جو دین والا سبب ہے نکاح کرنے کا اس کو اختیار کرنا ہے. دیندار عورت کو منتخب کرنا ہے اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے. یہ معیار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا. کچھ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ فرمائیے کہ بہترین مال کیا ہے. وہ جو سورۃ توبہ کے اندر ہے نا آیت کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونا چاندی کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. صحابہ کرام نے یہ آیت سن کے پوچھا تھا اللہ کے رسول تو پھر بہترین مال ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین مال یہ ہے کہ افضلہ لسان ذاکر، مال سے بہترین چیز یہ ہے، یعنی مال سے بہتر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کر دی. وہ کیا ہے؟ افضلہ لسان ذاکر، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ زبان دے دے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. وقلب شاکر، اور ایسا دل دے دے جس کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکرانے کے جذبات ہوں. ایک تو یہ زبان ذکر کرنے والی، دل شکر ادا کرنے والا، اور وزوجتن مؤمنتن، اور ایمان والی، سچے ایمان والی بیوی اللہ رب العزت عطا کر دے. تعینہ علی ایمانہ، جو اس کا ایمان محفوظ رکھنے میں اس کی مدد کرے، ایمان کی حفاظت کرنے میں اس کی مدد کرے، اپنے خامن کی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مال میں سے جس چیز کو بہترین مال قرار دیا وہ کیا ہے؟ زوجۃ مؤمنہ. بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کے ساز و سامان میں بہترین ساز و سامان کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. آپ ظاہر ہے کہ آپ شادی کرتے ہیں اولاد کی خاطر کرتے ہیں. شادی کرنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہترین مقصد جو ہے وہ اولاد بھی ہے. تو اولاد جس نے آپ کے اولاد، جس کے بدن سے آپ کے اولاد جنم دے گی، جو آپ کے اولاد کی ماں بنے گی، سب سے پہلے اس کو منتخب کریں، اور منتخب کرنے کے لیے جو معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس کو سامنے رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے، اولاد کے حقوق میں سے ہی ایک حق یہ کہ میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں تو اس سے پہلے وہ دعا پڑھ لیا کریں. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے تو اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کے کلمات اس کے کانوں میں پہنچانے چاہیے. اذان کے کلمات جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان کے کلمات. اگرچہ اس حوالے سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ ضعیف ہو بھی تب بھی سلف صالحین کا عمل رہا ہے اس کے اوپر کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان. ہاں وہ حدیث بالکل ناقابل عمل ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، وہ بالکل صحیح نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں ہونا چاہیے. کم از کم یہ عمل ضرور ہونا چاہیے کہ اذان کہنی چاہیے. بچہ ہونے والا جو نیو بورن بیبی جو ہے اس کے کانوں میں سب سے پہلے یہ اللہ کی توحید کے کلمات کی آواز جانی چاہیے. چوتھا حق یہ ہے بچوں کا کہ گھٹی دی جائے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بن زبیر تھا. بیٹا پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے. کہتی میں وہاں پر گئی اپنے بیٹے کو لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی، اس کو اپنے منہ میں چبایا، چبا کے اس کے منہ میں ڈالا. تو کہتی ہیں سب سے پہلے میرے اس بیٹے کے منہ میں، اس کے بدن میں جو سب سے پہلے چیز گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعاب مبارک تھا. اللہ اکبر. اس طرح گھٹی دینے میں کوئی حد نہیں، اس کے اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے بچے کا نام بہترین رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم. حدیث توجہ سے سنیے گا کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. تمہارے نام کے ساتھ اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. لہذا فاحسنوا اسماءکم، تم اپنے اور اپنے بچوں کے نام بہترین رکھا کرو. ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو جس نام کے ساتھ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو پکارا جائے گا وہ نام کیسا ہونا چاہیے؟ وہ نام بہترین نام ہونا چاہیے. اور بہترین نام ہوتے کون سے میرے عزیز بھائیوں؟ بہترین نام جو ہے وہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے نام، انبیاء علیہ السلام. اور پھر اسی طرح سے صحابہ کرام کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اسی طرح ائمہ محدثین کے نام ہیں، صالحین کے نام ہیں. کسی صالح کا نام رکھ کر آپ کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ جیسے وہ صالح تھا، وہ نیک تھا، اسی طرح میرا یہ بیٹا بھی نیک ہو. جیسے وہ خاتون نیک تھی، اس کا یہ نام تھا، اسی طرح میں امید رکھتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ میری یہ بیٹی بھی اسی کی طرح نیک بنے. لیکن آج دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان ہو کر بھی ایک تو انبیاء کے ناموں کو نہیں جانتے اور صحابہ کرام کے، صحابیات کے ناموں کو نہیں جانتے، امہات المومنین کے ناموں کو نہیں جانتے. جانتے بھی ہوں جان بوجھ کر ہم ان سے روگردانی کرتے ہیں اور ہم تلاش کرتے ہیں. کیسے کیسے نام تلاش کرتے ہیں؟ یعنی لوگوں کی، مجھے تو بعض اوقات لوگوں کی عقل پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، ان کی سمجھ پہ، ان کی سوچ و فکر پہ افسوس ہوتا ہے. نام ڈھونڈتے ہیں، ایسا لفظ ڈھونڈتے ہیں کہ جس کا پہلے تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے. عجیب و غریب الفاظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی وہ جی قرآنک ورڈ ہونا چاہیے. او بھائی قرآنک ورڈ ہی آپ نے اگر دیکھنا ہے تو پھر جہنم بھی قرآنک ورڈ ہے، قارون بھی قرآنک ورڈ ہے، النار بھی قرآنک ورڈ ہے، ابو لہب بھی قرآنک ورڈ ہے. تو کیا کوئی بھی قرآنک ورڈ جو ہے وہ آپ اپنے بچے یا بیٹی کا نام رکھ لیں گے؟ آپ حد ہو گئی. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نام ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن کے اندر ہے. اور بھائی قرآن کے اندر کیا نام ذکر کیا گیا ہے؟ ایک تو یہ، دوسری بات یہ
پھر جناب یعنی نہایت دکھ اور افسوس کی بات، فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، اور غیر مسلم وہ جو کرسچن لوگ ہیں، وہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، یعنی کئی نام ہوتے معروف ہوتے ہیں کہ یہ نام کرسچن رکھتے، مسلمان نہیں رکھتے، لیکن ان کے نام رکھیں گے یہ سوچ کر کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کا نام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو میرے خاندان میں پہلے کسی نے رکھا ہوا ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ عبد الرحمن، اللہ رب العزت کو سب سے پیارے نام دو ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، لیکن ان ناموں کی طرف نہیں آتے بیشتر لوگ، لیکن ایسے ناموں کی طرف جاتے ہیں کہ جن کے معنی بھی غلط ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی کو لایا گیا، اس کا نام تھا عاصیہ۔ اب عربی زبان میں عاصیہ کا معنی ہے نافرمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاصیہ نام چھوڑ دو، اس کا نام جمیلہ رکھو۔ جمیلہ رکھا اس کا نام۔ ایک بچے کو لایا گیا، اس کا نام تھا حرب۔ حرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرب کا معنی ہے جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں رکھنا، اس کا نام دوسرا رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو برے الفاظ جو ہوتے ہیں، یہ برے معانی والے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان ناموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا۔ بہترین نام رکھنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں۔ اسی طرح ایک بچے کا حق یہ ہے کہ بچے کو اس کی ماں دودھ پلائے۔ آج اس سلسلے میں بھی مائیں جو ہیں وہ غفلت کے شکار ہو جاتی ہیں۔ دودھ پلانا بچے کا حق ہے، بلکہ سب سے بہتر غذا وہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے ماں کے سینے کے اندر رکھی، اور یہ حق ہے بچے کا۔ الوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مکمل 2 سال دودھ پلانا چاہیے۔ ہاں اگر اس سے پہلے اگر دودھ ختم ہو جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ بچے کا حق جو ہے اس کو پورا پورا دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک حق یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن، 7 دن کے اندر نہیں ہوتا میرے بھائیوں، بلکہ 7ویں دن۔ آج اگر بچہ پیدا ہوا تو آج کے بعد 7واں دن شمار کریں، 7ویں دن بچے کا نام بھی فائنلائز کر لیں، اور بچے کا عقیقہ بھی کریں، اور اسی طرح بچے کا حلق بھی کروائیں، یعنی اس کا سر منڈوا دیں، اور اس کے جو بال ہوں بالوں کا وزن دیکھ لیا جائے، ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو 7ویں دن بچے کا جو ہے وہ ختنہ بھی کر دیا جائے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ جہاں تک عقیقے کا تعلق ہے، چونکہ آگے قربانی کا موسم آنے والا ہے، ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ذکر کرتا چلوں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر بڑے جانور کے اندر حصہ رکھ لیتے ہیں، یہ میرا حصہ، میری فیملی کا حصہ، اور یہ حصہ فلاں بچے کا عقیقہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بڑے جانور کے ساتھ بچوں کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا جانور متعین کر دیا ہے عقیقہ کے لیے۔ 2 بکرے، بیٹا ہو تو 2 بکرے یا بکریاں، بیٹی ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا۔ بڑے جانور کے ساتھ عقیقہ نہیں ہوتا، اور پھر قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ رکھنا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی ہے میرے عزیز بھائیو۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے حوالے سے، کہ بچوں کو سب سے پہلے آپ نے تعلیم کا جو آغاز کرنا ہے وہ کس سے کرنا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ۔ قرآن مجید سے اس بچے کی تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو پتہ نہیں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ان کے تعلیمی کیریئر کا آغاز کریں، اس سے ان کے تعلیمی کیریئر کے اندر برکت آئے گی۔ بچہ بڑا ہوگا تو اس کی تعلیم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے علم کے اندر برکت دے گا، اس قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے۔ لیکن آج اس کو سب سے آخری نمبر پہ رکھا جاتا ہے، سب سے آخری نمبر پہ۔ اگر کوئی ٹیوٹر رکھیں گے بھی، اگر وہ آئے گا گھر کے اندر تو صرف 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ باقی 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ اسکول کے کام کے لیے، اور ان کے لیے بھاری فیسیں ادا کرنی پڑیں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کی ٹیوٹر کو اگر 10 دینار بھی دینے پڑیں تو جان نکلتی ہے۔ یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے میرے بھائیو۔ سب سے پہلے یہ قرآن آپ کے بچے کا، بیٹے کا، بیٹی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اگر آپ یہ حق ادا نہیں کرتے، آپ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں، مجرم۔ جس طرح اس بچے نے امیر المومنین کے سامنے اپنے باپ کے گلے کو پکڑ کر، گریبان کو پکڑ کے کہا تھا کہ پوچھیں اس سے کہ اس نے میرے حقوق ادا کیے تھے۔ ان حقوق میں سے ایک حق کیا تھا
یہ کتاب اللہ کی تعلیم تھی۔ امیر المومنین کے سامنے بچہ اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے پوچھتا ہے تو قیامت کے دن کیا آپ کی اولاد آپ سے نہیں پوچھے گی کہ آپ نے ہمیں اللہ کی کتاب کی تعلیم کیوں نہیں دلائی تھی؟ اس میں ہم اس قدر غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت میرے عزیز بھائیوں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن پھر یہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اولاد کے بارے میں بھی مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، ہر باپ سے اور ہر ماں سے پوچھا جائے گا ان کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بچوں کو آداب بھی سکھلائیں، تعلیم بھی دیں، ان کو آداب بھی دیں، آداب بھی سکھلائیں۔ کھانے پینے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، گھر سے نکلنے کے، گھر میں آنے کے آداب ہیں، گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، مہمانوں سے ملنے کا طریقہ ہے، یہ مختلف آداب جو ہیں وہ سکھلانے چاہیے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ ادب ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے، ادب سکھلانا یہ ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے، اور تعلیم اللہ رب العزت کے ہاں ہوتی ہے کہ اللہ کس کو کتنی تعلیم دیتا ہے، لیکن ادب سکھلانا تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہ تو آپ سکھلا سکتے ہیں اور اس کے اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس کو تربیت حسنہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، بچہ جب بڑا ہو اس کے لیے اچھی سوسائٹی کا انتخاب کریں، اس سے ملنے والے بچوں اور بچیوں کو دیکھیں کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی سے ملنے والی جو سوسائٹی ہے وہ کس قسم کی ہے، اس لیے کہ سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے اور یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی بچوں کو، اگر سوسائٹی اچھی ہے تو وہ اچھا بنا دے گی، اور اگر سوسائٹی ہے تو آپ کے اولاد کو وہ بری ہے تو وہ برا بنا دے گی۔ اسی طرح حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، آج کے دور میں یہ جو نیٹ کا زمانہ ہے، اس دور کے اندر اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ نگرانی کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، کیونکہ بچے آپ سے الگ ہو کر اپنے بیڈ کے اوپر یا الگ روم میں بیٹھ کر وہ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ نگرانی کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ چاہے آپ کے بچے برا کیوں نہ منائیں، لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہماری اس رعایا کے متعلق، اولاد کے متعلق مجھ سے اور آپ سے جب پوچھا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کے؟ آج جس چیز نے بچوں کو سب سے زیادہ بگاڑا ہے وہ یہ موبائل، سب سے زیادہ بگاڑ، چاہے وہ اخلاقی بگاڑ ہو، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے وہ دینی ہو، ہر قسم کے بگاڑ کی بنیاد یہی موبائل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک حق یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ بچوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیں، بچوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیں۔ میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر کھلے طور پر شرک بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار بدعات بھی موجود ہیں۔ بچوں کو شروع سے تعلیم دیں آپ کہ بیٹا شرک سے بچنا ہے، پھر بتلائیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ عقیدہ توحید سب سے بڑی بنیاد ہے میرے عزیز بھائیوں، ورنہ پھر آپ یاد رکھنا کہ اگر آپ کے بعد آپ کی اولاد شرک کے راستے پہ چل پڑی، کل قیامت کے دن آپ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ آپ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی بات جس کا حکم دیا تھا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بیٹا اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں سمجھنے چاہیے اور اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور آج جس طرح سے درگاہوں مزاروں پہ شرک ہو رہا ہے، اس سے اپنے بچوں کو ڈرائیں، خود بھی بچیں، لوگوں اپنے بچوں کو بھی اس سے ڈرائیں۔ اور دوسری بات جس کا حکم دیا تھا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، اور جن دو باتوں سے منع کیا تھا وہ کیا ہے؟ شرک سے اور تکبر سے اپنے بیٹے کو منع کر کے جا رہے ہیں۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، جو باپ موت کے وقت، اور آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کی عمر جو تبلیغ کی دعوت کی عمر تھی وہ 950 سال تھی، دعوت کی عمر۔ ویسے ان کی عمر کتنی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، 950 سال
جو باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا رہا ہوگا، اپنی اولاد کی تربیت کرتا رہا ہوگا، وہ اپنی اولاد کی اپنی وفات کے وقت بھی اپنی اولاد کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں شرک سے اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ اس لیے اپنے بچوں کی بھی اسی طریقے سے تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اولادوں کو نیک بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی صحیح نیک اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور اپنی اولاد کو بھی ٹھیک کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں ان کو سزا دو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کو دین اسلام کے فرائض پر عمل کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ نماز ہو، روزہ ہو، اسی طرح دین کے باقی مسائل ان کی تعلیم بھی دیں اور ان پر عمل کرنے کی ان کو ترغیب بھی دیں، خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین اسلام کے فرائض کا پابند بنائیں۔ حالانکہ 7 سال کا بچہ پابند نہیں ہے شرعی طور پر نماز پڑھنے کا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی اس پر۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا نمازیں فرض نہیں ہوتی ہیں، لیکن نمازیں فرض نہ ہونے کے باوجود بھی 7 سال کے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینے کا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور 10 سال کا بچہ بھی ابھی بالغ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو سزا دینے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بچوں کی جو دینی تربیت ہوتی ہے اس کی کتنی اہمیت۔ اسی طرح سے بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی۔ بچوں کو بتلائیں کہ یہ آپ کا فلاں رشتہ دار ہے، یہ آپ کا چچا ہے، یہ آپ کا ماموں ہے، یہ آپ کا فلاں ہے، یہ آپ کا فلاں ہے۔ آج دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بچوں کو اپنے رشتہ داروں کا، خونی رشتہ داروں کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے۔ ان کو رشتہ داری بتلائیں، رشتہ داری کیا ہوتی ہے، اور پھر ان کو صلہ رحمی کی ترغیب بھی دیں۔ اسی طرح بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بچوں کا نان و نفقہ آپ کے ذمے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بینک بیلنس بڑھاتے جائیں، پراپرٹیاں خرید کے اپنے نام لگاتے جائیں اور بچوں کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو، بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعول، بندے کے گناہ کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ان بچوں کو ضائع کر دے کہ جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے، نان و نفقہ اس کے ذمے ہے لیکن ان کا نان و نفقہ ان کو نہیں دے رہا، اس میں غفلت کرتا ہے، اس میں سستی کرتا ہے، تو اس کے گناہ کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ آخری بات یہ میرے عزیز بھائیوں، بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ اپنی طرف سے عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے بچے صالح بنیں، ان کی نیک تربیت کا اہتمام بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر وہ دعا جو میں نے پہلے ذکر کی ہے سورۃ الفرقان کے آخر میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور یاد رکھنا کبھی اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے منہ سے بد دعا کے الفاظ نکلیں اور وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ آپ کی بد دعا قبول ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی ساری زندگی جو ہے وہ آپ کے اس بد دعا کی وجہ سے وہ پھر محروم ہو جائے گی اور وہ بدبخت ہو جائے گی، بدبختی کی زندگی گزارے گی اولاد، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ اس لیے کبھی بھی ماں باپ کو اپنی اولاد کے حق میں چاہے جتنے نافرمان کیوں نہ ہو یہ بد دعا جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بد دعا قبول ہو گئی تو پھر یہ اس کے بہت ہی مضر
और नुकसानदेह नताइज हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक औलाद नसीब फरमाए और जो औलाद है अल्लाह उनको नेक बनाए। औलाद को अल्लाह ताला हमारी आंखों की ठंडक बनाए और औलाद को अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात व लिल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल-आफ़ियह वल-मुआफ़ात ad-दाइमत फ़ी दुनिया वल-आख़िरह। اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.